یہ جو میں بتانا چاہتا تھا کہ جہاں 70% لوگوں کو سمٹم نہیں ہیں، وہاں جہاں 30% کو ہے ان کو کیا سمٹم ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو جناب ہیڈ ایک ہو رہی ہے. ویری کامن. ہیڈ ایک کس قسم کی ہوگی؟ آپ کی بیک آف دی ہیڈ پہ آکسیپیٹل ایریا میں آپ کو ہیڈ ایک ہوگی. تو نیور فارگیٹ دس may be a sign of high blood pressure, اور then you are lucky کہ آپ کو پتہ چل گیا. People who get symptoms, we think as a clinician they are lucky people, کیونکہ وہ آگے ڈاکٹر کو بتائیں گے نا، وہ علاج کرائیں گے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو بیچارہ بد قسمت ہے جو 70% ہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں سائلنٹ کلر، ہائی بلڈ پریشر کو. پھر ویژن پرابلم ہو سکتے ہیں، بلڈ ویژن ہو سکتا ہے، لاس آف ویژن ہو سکتا ہے، کورونری آرٹری ڈیزیز یعنی کہ دل کے نالیوں میں پلاک جمنے شروع ہو جاتے ہیں پری میچورلی. ہائپر ٹینشن کا ایک یہ بھی ایفیکٹ ہے کہ پری میچورلی اگر اس کی عمر 60 سال پہ جا کے جمنا تھا، 40 سال کی عمر میں اس کے پلاک جمنا شروع ہو گئے ہیں کولیسٹرول کے. تو اس کی کورونری آرٹری ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں جناب اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اینجیوگرافی کریں. ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے کمپلیکیشن میں. اسی طرح یہ میں نے پہلے عرض کیا، کڈنی کے اوپر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ہیئرنگ لاس ہو جاتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کانوں میں آوازیں آتی ہیں. اور بھائی بلڈ پریشر تو چیک کرا لو یار، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہو. ادھر ایتھیروسکلیروسس ہو رہی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، تو وہ آپ کے ٹینیٹس اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح فالج ہو سکتا ہے، ڈیمینشیا ہو سکتا ہے. ون آف دی موسٹ کامن تھنگ اسپیشلی ان دی ویسٹ از ڈیمینشیا، یعنی کہ آپ کی یادداشت ختم ہو رہی ہے، آپ کے روزمرہ ایکٹیویٹیز کے اوپر فرق پڑ رہا ہے. آپ کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے، دوست بیٹھا ہے، آپ کو نام ہی نہیں یاد. دیٹ از دی بگننگ آف ڈیمینشیا. تو وہ بلڈ پریشر ایک وجہ ہے، وہ آپ کی نروز کو بھی سیلز کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. جی میم، یہ والے جو بیٹنگ سے جانا ہے. جی سر، یہ والی یا یہ والی؟ یہ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. آئی ایم سوری میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. یہ بات آپ باندھ لیں، جس کو کہتے ہیں نا آپ لا میں کہتے ہیں یار یہ ایسا قانون ہے، لا آف لیسپینڈنس جو بھی ہے کہ اس سے ہٹ نہیں سکتے آپ. یہ وہ ہے جس بندے کا اوور دی ایج آف 40 سیکشل ڈسفنکشن شروع ہو رہا ہے، وہ فوراً رپورٹ کرے اس کی نالیاں بند ہوں گی دل کی. 90% چانس ہے کہ اس کی دل کی نالیاں بند ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی بلڈ ویسلز چھوٹی ہیں. تو پلاک جو جم رہا ہے آپ کو سب سے پہلے وہاں بتائے گا. دل کی نالیاں پھر بھی ان سے بڑی ہیں، ان میں جم رہا ہے، وہ جا کے آپ کو بڑی دیر بعد پتہ چلے گا جب وہ ایک کریٹیکل لیول پہ پہنچے گا. لیکن یہاں آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں یار جس کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے اریکشن میں یا سیکشل ڈسفنکشن ہے، وہ پہلے اپنا دل چیک کرائے. وہ مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو تھوڑے کو اس واسطے ایسی تسی کہتے ہو دل چیک کرائے. اوکے یار تینوں ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے. تو اس کی یہ امپورٹنس ہے. آپ سمجھ گئے ہیں، لاجیکل سمجھے نا. ادھر چھوٹی باریک نالیاں ہیں، تو جب کولیسٹرول جمے گا تو سب سے پہلے تو وہاں بند ہوں گی. جتنا اوپر جائیں گے نالیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، وہ آپ کو دیر سے پتہ چلے گا. دس از دا فرسٹ سائن. یہ ایک سلائیڈ ہے جو آپ کو کمپیریزن کر رہی ہے آفس کا، ہوم کا اور ایک ایمبولیٹری بلڈ پریشر. ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو ہم مریض کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ 24 آورز آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر کرتی ہے اور گھر بھیج دیتے ہیں. پاکستان میں بہت کم اسپتالوں میں ہے، لیکن جب میں باہر کام کرتا تھا انگلینڈ میں 88-89 میں، آئرلینڈ انگلینڈ میں، اس وقت ہم لوگ یہ لگاتے تھے. آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں، ہمارے کسی میجر ہاسپٹل میں نہیں ہے. چھوٹوں کو تو چھوڑ دیں. یہ سب سے ایکوریٹ آپ کا بلڈ پریشر بتاتی ہے، کیونکہ 24 آورز کا بتاتی ہے ایوریج، کہ کیا چل رہا ہے رات کو، کیا چل رہا ہے دن کو، کیا چل رہا ہے آپ کی نارمل ایکٹیویٹیز میں. اس میں ہمیں ٹریٹمنٹ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر دوسری چیز جو لیٹسٹ آئی ہے، کیونکہ ہم نے ایک گائیڈ لائن ابھی لکھی ہے، ہماری شائع ہو گئی ہے پاکستان کی اپنی گائیڈ لائنز آن ہائپر ٹینشن. ہم لوگوں نے
سال پہلے 2 سال پہلے شائع کی ہے. اس میں ہم نے زور دیا ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر خود میجر کریں گھر بیٹھ کے، ایون ود ڈیجیٹل. اور یہ گائیڈ لائنز میں آ گیا انٹرنیشنلی کہ اگر گھر بیٹھ کے آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں صبح شام کھانے سے پہلے، تو 6-7 دن میں آپ کا سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، اور ہے تو کتنا ہے. اس کی ایوریج آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں. دیٹ از دی بیسٹ وے اگر آپ کے پاس 24 آور ایمبولیٹری نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں، اس میں ہم نے سارے بلڈ پریشر دکھائے ہیں. آفس، ہوم، ڈے ٹائم ایمبولیٹری بلڈ پریشر، 24 آور ایمبولیٹری بلڈ پریشر. یہ ہے بی پی جتنا ہونا چاہیے. نائٹ ٹائم، یہ آپ 70% لوگوں کو لگا کے دیکھ لیں، کوئی بھی اس میں نہیں آئے گا پورا. یہاں تک سینسٹیوٹی پہ چلے گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ایمبولیٹری بلڈ پریشر ہے کیا. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہونا چاہیے نارمل بی پی. اف یو آر یوزنگ دس ڈیوائس. ہوم آفس، آفس میں کیا ہے، ہوم میں کیا ہے، ڈے ٹائم کیا ہے، 24 آور کیا ہے، نائٹ ٹائم کیا ہے. یہ ایلیویٹڈ بلڈ پریشر ہے. اسی میں اگر آپ آفس میں چیک کر رہے ہیں بی پی، ہوم پہ کر رہے ہیں، ڈے ٹائم ایمبولیٹری ہے، آپ دیکھ لیں یہ بڑھ گیا بلڈ پریشر. اور اس کو اب یہ ہائپر ٹینشن کی رینج میں آ گیا، جس کو ہم ٹائپ کلاس 1 بھی کہتے ہیں. تو انیشیشن آف بلڈ پریشر لوورنگ ٹریٹمنٹ بیسڈ آن کنفرم بلڈ پریشر کیٹیگری اینڈ کارڈیوواسکولر ڈیزیز رسک. اس کا ہم ڈیزیز رسک بھی نکال لیتے ہیں. نان ایلیویٹڈ ہے، ایلیویٹڈ ہے. آل ایڈلٹس with سسٹولک بی پی اتنا، سسٹولک بی پی اتنا، 10 ایئر اس کا کیا کارڈیوواسکولر رسک ہے. فرمنگہم ایک اسکورنگ ہے، اس میں آپ نیٹ میں جائیں اپنے، تو فرمنگہم اسکورنگ آپ کو سارا بتا دے گی. اسی وقت اپنی ایج ڈالیں گے، بلڈ پریشر ڈالیں گے، کولیسٹرول ڈالیں گے، وہ آپ کو سارا بتا دے گی کہ جناب آپ کے نیکسٹ 10 سال میں آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے. تو بی اویئر. آپ اپنا علاج شروع کر دیں یا آپ اپنی پریونشن شروع کر دیں. یہ پھر اسی طرح ہی آگے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے آپ کو بتانا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کم از کم آپ کا 3 دفعہ بلڈ پریشر چیک کرے، اور 3 میں سے وہ پھر ایوریج نکالے. اور پیشنٹ جب بھی بلڈ پریشر چیک کروائے یا کرے تو کم از کم 20 منٹ 25 منٹ آرام سے بیٹھے، لیگز کراس نہ ہوں. جس طرح آپ کراس کر کے بیٹھے ہیں، دس از اندر کاز آف ہائی بلڈ پریشر. لیگز کراس کرنا، لیگز کراس نہ ہوں، لیگز آپ کے اس طرح ہوں جس طرح آپ بیٹھے ہیں، آرام سے اپنے چیئر پہ بیٹھیں، سامنے بی پی مانیٹر رکھیں، اپنی جو بازو ہے اس کو ہارٹ کے لیول پہ رکھیں اور بلڈ پریشر لیں. پہلے کافی یا ٹی آدھا گھنٹہ پہلے نہ پیو، تو دیٹ ول بی یور ٹرو بلڈ پریشر. اس کی ہم کہتے ہیں 2-3 ریڈنگز لیں اور اس کو ایوریج کر لیں. اچھا، یہ آپ نے ایک پوچھا تھا سوال کہ جناب کیا کرنا چاہیے. تو ہمیشہ دوائی سے پہلے ہم کہتے ہیں ایک تو اپنا ویٹ آئیڈل کریں، اپنی لائف سٹائل چینج کریں، یعنی کہ لو فیٹ ڈائٹ. یوزلی آپ کی ڈائٹ کیا ہونا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیش ڈائٹ. ویجیٹیبلس، گرین لیفی ویجیٹیبلس، بینس، لینٹلس جس کو آپ کہتے ہیں دالیں ہیں، اور فروٹ، پھل. یہ آپ کی ڈائٹ ہوگی تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا. اوائڈ ریڈ میٹ، وائٹ میٹ آپ لے سکتے ہیں، فش یا چکن 3 ٹائمز اے ویک. تو یہ آپ کا لائف سٹائل ہے. پھر ایکسرسائز آپ کی کم از کم 30 to 40 منٹس ڈیلی، برسک واک 5 days اے ویک. اسموکنگ بند. کولیسٹرول چیک کرائیں کم از کم 6 مہینے بعد یا سال بعد ایک دفعہ. فاسٹنگ لپڈ پروفائل.